نحمده صلی علی رسول کریم. ابھی لیٹا تھا تو یہ کتاب اٹھایا تو دیکھا تو میں نے کہا یہی سنا دوں آج. اس وجہ سے یہ سب چیزیں بھی معلوم رہنی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ قرب اختیار کرنا، خود صحابہ کو دور نہیں رہنے دیتے تھے، بلا لیتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تھے. بہت عمدہ کتاب ہے مولانا تصنیف پیشی کتاب سمال نبویہ کے سلسلے میں. احمد شیخ صالح احمد شامی کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ کسی نے کیا تھا، پھر ہم نے کیا ہے نا، ہمارا بھی حصہ ہے اس میں نا. بہت عمدہ کتاب ہے، پڑھنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ قرب اختیار کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ رہتے تھے. وہاں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں تھی جو صحابہ کرام کو آپ تک پہنچنے سے روک دے. بہت معتدل کتاب ہے ماشاء اللہ. شمال نبویہ کا ترجمہ. یہ کتاب عرب عالم کی ہے، شیخ صالح احمد شامی کی. اس کا ترجمہ کسی نے کیا، پھر ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں ہے محنت کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تھے. وہاں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں تھی جو صحابہ کرام کو آپ تک پہنچنے سے روک دے. اب یہی سب عام طور سے لوگ سنے ہوئے ہیں. اب کسی کا یہ سب ہوتا ہے تو اعتراض بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی جو بھی وجہ رہتی ہو، لیکن اعتراض تو ہوتا ہے. وہاں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں تھی جو ہم وقت صحابہ کے ساتھ، وہاں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں تھی جو صحابہ کرام کو آپ تک پہنچنے سے روک دے. آپ کے اصحاب رات دن جس وقت چاہتے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دے. حضرت سماک ابن حرب سے روایت ہے، میں نے جابر ابن سمرہ سے کہا کیا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، بکثرت اس کا اتفاق ہوتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا پھر فجر کی نماز کے بعد اسی مصلی پر سورج طلوع ہونے تک تشریف فرما ہوتے تھے. اب یہ سب باتیں بھی ہم لوگ عمل کرنا چاہیے، نہیں معلوم ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے. فجر کی نماز کے بعد اسی مصلی پر سورج طلوع ہونے تک تشریف فرما رہتے تھے. حضرت فجر بعد ٹہلنے جا رہے تھے، یہی کہیں کی بات ہے. تو لوگ ٹہلنے جا رہے تھے کچھ فجر بعد. میں گیا، کہا تم تو اس وقت پڑھتے ہو نا؟ کیوں؟ اشراق تو میں پڑھتا ہی ہوں ابھی الحمدللہ. تو حضرت نے ایسا کہا، سب بہت سے لوگ تھے، کہا تم اس وقت پڑھتے ہو نا؟ میں کہا ہاں، مجھے ٹہلنے جا رہا ہوں، تم کیوں آئے یہاں؟ ڈانٹ دیا سب کے سامنے. حضرت نے بہت اصلاح و تربیت کا خیال رکھا مولانا، بہت خیال. کسی چیز میں رعایت کی نہیں، کوئی نہیں. ہم لوگ تو داماد تھے، لیکن اس معاملے میں کوئی بھی، بلکہ ہم لوگ کو ڈانٹ پھٹکار پر کبھی موقع علماء آ جاتے تھے، وہاں ریاست علی صاحب وغیرہ، تو فرماتے تھے کہ دیکھیے کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ لوگ، یہ ہم لوگ بدامات تھے، لیکن تربیت کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہ دوسروں کو کہا جائے، اور اپنے خود پہلے ہم ہی لوگوں کو کہتے تھے. بلکہ میں نے سنا یہاں کہ پہلے یہ بات تہجد کو کہتے تھے. پہلے میں نے اپنے سے یہ بات کہی ہے،
اب تم لوگوں سے کہتا ہوں، اب تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ اور لوگوں سے کہو جا کے. یہ نہیں سنا ہوگا کبھی. پہلے یہ بات میں نے اپنے سے کہا، تہجد کے بعد بلاتے اکثر تہجد میں بلاتے تھے ہم. پہلے میں نے یہ اپنے سے کہا ہے، پھر اب تم لوگوں سے کہتا ہوں کیونکہ تم لوگ سب سے قریبی ہو، اولاد ہو ہماری. اس کے بعد اور لوگوں سے تمام خانقاہ میں جا کے کہا ہو. یہ آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کیا تھا. مزہ آ رہا ہے مجھ کو، اچھا ہوا بیان کر دیا میں نے. یہ معمول تھا. تہجد کے بعد تو ضرور ہم لوگ سردی یہاں کی مشہور ہے، بغیر چادر اوڑھے چلے جاتے تھے، جوتا بھی نہیں پہنتے تھے. موزہ وزہ کا سوال، تم میرے چادر ہی کیا گئے؟ چادر اوڑھ کے آنا چاہیے تھا، سردی ہے. جوتا نہیں پہنا تم نے، یہ بھی نہیں پہنا، جوتا بھی نہیں پہنا. اس پر بھی ڈانٹی پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے. کسی وقت بھی اصلاح سے غافل نہیں رہے، نہ عشاء بعد، نہ تہجد بعد، نہ فجر بعد. جو بات کہانی ہے فوراً بلایا، فوراً کہا. جبکہ ہم لوگ داماد تھے، لوگ رعایت کرتے ہیں، اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں. خون دل پینے کا پڑھتے بھی تھے، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. خون دل پینے کو، لخت جگر کا. ٹھیک ہے، شعر یہ ہم لوگ بہت پڑھتے تھے. ڈاکٹر پڑھتی رہتی تھی تو یہ سب پڑھ کے تسلی لیتے تھے. خون دل پینے کو، ذرا سا دیر ہوئی کتاب کے دینے میں، آتے تھے پیچھے میں بیٹھتا تھا، لے آؤ. کیا لے آئے؟ اب سب لوگ کہتے تھے اور لے آ کے دے دیتے تھے. تو لوگ پوچھتے بعد میں علماء کہ حضرت پہلے سکھلا کے لے آتے ہیں کہا کہ یہ اس طرح مانگوں گا، لیکن کبھی نہیں. انداز رہتا ہے کہ یہ کتاب مانگیں گے، اور اس کا صفحہ لکھے رہتے تھے ہم لوگ. یہ لکھا ہوا اب اس کو، یہ مضمون 298 پر، تب کون مشکل ہے، میں اٹھا دے دیا. یہ پڑھنے لکھنے کا بھی ڈھنگ سکھا رہا ہوں. کتاب شروع میں لکھ بھی دینا چاہیے علامت، تو علم مستحضر رہتا ہے. العلم صید والکتابۃ قید. سنا کہ نہیں؟ جو آپ یاد نہیں ہوئے، علم یہ شکار ہے اور کتابت اس کا قید ہے. کتابت کر لیا، دیکھیے اب کہ ضائع ہو سکتی ہے چیز. ان کے سینے میں رہے ہوتے تو من ابھی مر گئے، من کہاں چلے گا ہوتا یہ. حضرت سماج میں میں نے جابر بن سمرہ سے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آپ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، بکثرت اس کا اتفاق ہوتا تھا. حضور اپنے مجلس میں صحابہ کو بنا لیتے، اسی محبت تعلق بھی رکھتے تھے. صحابہ جیسے جانثار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر جانثار تھے. کیا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، بکثرت اس کا اتفاق ہوتا تھا. حضور اپنے یہاں بیٹھا لیتے. اب یہ نہیں کہ 3 بجے ملیے گا، 3 بجے میں نہیں مل سکتا آدمی نا. یہ سب چیزیں عام بات کر رہا ہوں میں. یہ سب چیزیں ایسا دوری پیدا کرتی ہیں لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اسی مصلی پر سورج طلوع ہونے تک تشریف فرما رہتے. یہ بھی معمول رہنا چاہیے، ہم جاری رہنا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، کچھ دیر نہیں ہوتی مجھے. وہی لوگ جو ہم لوگوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو دروازے میں مسجد میں کھڑے ہوئے بات کرتے رہتے ہیں. اس وقت ہو جاتا ہے عشاء کے بعد، پڑھ کے نکلو. اتنی ہی دیر تو، لیکن بات کرنے کے لیے دروازے پا کر وہاں سے اٹھ گئے، یہاں بات کرتے ہیں. لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آدمی بھائی، یہ زمانہ ایسا کچھ کہہ بھی نہیں سکتا.
کیا آپ حضرت صلی اللہ بعد میں حضرت تشریف لے جاتے تھے کہیں تو سب لوگ جمع ہو گئے، میں بھی آ گیا، خفا ہو گئے، کہا تم اس وقت اس رات میں بیٹھتے ہو نا، کیوں آئے؟ چلو ڈال دیتے، یہ سب لوگ رہتے تھے، سب لوگ ملتے تھے، اور میں بھی آ گیا کہ چلو بھائی میں بھی، بس ہوتا ہے نا بعد میں طبیعت میں آتے ہیں، چل رہا تم اس وقت سیاحت میں بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا جی، پھر کیوں آئے؟ ڈال دیا سب کے سامنے، جا کے میں بیٹھ گیا۔ اس وقت ہر طرح سب نہیں چھوڑتا، وہ ڈانٹ یاد رہتی ہے۔ اب بھی کوشش کرتا ہوں مولانا، اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ سلسلہ جاری رہے۔ تہجد کے بھی حضرت پابند ہے، ہم لوگ اٹھتے تھے، بتی جلتی رہتی تھی اوپر، سمجھ جاتے حضرت جاگ رہے ہیں، خود اتنی پابندی رہے گی، حضرت پابند تھے، تہجد کا آخر تک تو پابند تھے۔ کیا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، بکثرت اس کا اتفاق ہوتا تھا۔ جبریل اسلام کے ساتھ بیٹھنے والا شخص دیہاتی لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا، وہ معمولی بات ہے اللہ کے دربار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اسی مصلی پر سورج طلوع ہونے تک تشریف فرما رہتے تھے۔ جب سورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اٹھتے اور صحابہ کرام سے دور جاہلیت کی بات کو آپس میں تذکرہ کیا کرتے تھے۔ دور ہوگا تو اب یہ بھی ہے، دور کا نماز بھی پڑھتے تھے، اس پہ نہیں ہے، اٹھتے نماز پڑھتے پھر تشریف لاتے، خیر، اور ہنستے تھے اپنے ساتھیوں سے، جائیے کہ لوگ جو ساتھی تھے ہنستے بھی تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے مسکراتے تھے، وہ لوگ ہنستے تھے تو حضور مسکراتے تھے۔ آج ویسے رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا اس کو بھی کبھی پڑھ لیا جائے، بڑی محنت سے لکھی ہے، ہمیں آپ بھی شریک رہے، معمولی کتاب نہیں، لیکن کون جانتا بھی نہیں کہ شمائل نبویہ کا سر چشمہ رہنا تھے ایسا لوگ نا، ہم لوگ سمجھتے ہیں بیکار ہی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یہ کتاب بس کتاب ہے کہ نہیں، کوئی نہیں، اپنے لوگوں تو پڑھنا ہی چاہیے بھائی۔ خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے، جانا تیرے دیوانے کو، کچھ محنت کرنا پڑتا ہے، علمی اعتبار سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قوم کے بدترین آدمی سے بہت زیادہ توجہ اور خوش اخلاقی سے ملتے اور باتیں کرتے تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے، اس میں ہر وقت وہ چاہے نہ رہے وغیرہ، نرمی کے ساتھ مل لیا کرے روز، اس کا اثر بہت ہوتا ہے کہ مجھ سے۔ اب حضرت بہت تھے، واقعی گھر سے چلتے تھے تو درمیان میں مکانات ہیں، اب جس مکان کے سے گزرتے لوگ ہیں سلام کرتے ہیں، خیریت سے ہو، میں اسی پر دن بھر وہ مست رہتا رہا کہ حضرت نے ہم کو سلام کیا، یہ ہمارے سلام کا جواب دے دیا۔ مسجد میں جاتے تھے خود مل لیتے، مسجد میں جانے کے بعد لوگ دوڑ کے کہا نہیں یہ اللہ کی گھر، اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کا ادب ہونا چاہیے، میرا نہیں، منع کر دیتا، میں جہاں چاہوں بیٹھ جاؤں، اس میں مجھے نہ چھیڑو۔ مسجد کے اندر کوئی ادب کی بات ایسی نہیں ہوئی، یہ لوگ ہوتے ہیں دوڑ کے آنے، کہا نہیں یہ نہیں، یہ مشکل ایک مسئلہ رہتا تھا، ہم لوگ لے آتے مسجد میں، اب لوگ سے بھائی جان دو نماز تو خود ہی ملیں گے، وہ اللہ کے سامنے اپنی تعلیم نہیں چاہتے تھے، مسجد میں کھڑا ہو جانا لوگوں کا پسند نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی تعلیم ہونی چاہیے، میری نہیں، مدے کی نہیں، میری وہی نہیں کرتے تھے وہ، مدے کے جائے سراپا عمل تھے مولانا، سراپا عمل، کبھی پیر نہیں پھیلاتے تھے، بیٹھے وہ کہتے بھی نہیں تھے، کوئی زیادہ اپنا ایک معمول تھا۔
کرتے رہتے تھے۔ آپ کبھی قوم کے بدترین آدمی سے بہت زیادہ توجہ و خوش اخلاقی سے ملتے اور باتیں کرتے تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے، لیکن ایسا نہ کرو کہ تم سے بھاگ جائے۔ مانوس کرنا بھی عوام کو ضروری ہے، سنت ہے۔ ایسی چیز نہ کرے تھے قانون بنا دو کہ ہم سے ایسے ملو ویسے ملو، ہوتا ہے مجھے نافہم لوگ، نافہم وصولی نہیں ہے، نافہم۔ دیکھ رہے ہیں کتاب بہت جامع کتاب ہے مولانا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قوم کے بدترین آدمی سے بہت زیادہ توجہ و خوش اخلاقی سے ملتے تھے۔ اب یہ کتاب ایسی ہے کہ نہیں پڑھی جائے، شمال نبویہ کا سر چشمہ، ترجمہ مومن شمال کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے نا، اور آپ بھی شریک رہے۔ آپ کبھی قوم کے بدترین آدمی سے بہت زیادہ توجہ اور خوش اخلاقی سے ملتے اور باتیں کرتے تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے، جس سے کبھی اس کو یہ خیال ہوتا کہ میں جماعت کا سب سے اچھا آدمی ہوں، سوچتا تبھی تو حضور نے ہم سے ملاقات کی ہے، بات کی ہے۔ چنانچہ آپ کے ہر صحابی کو یہ احساس ہوتا کہ میرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص درجہ و مقام ہے، ایسے رہنا چاہیے، اور میں ہی آپ کا سب سے زیادہ مقرب ہوں۔ اس کی ایک اچھی مثال حضرت عمرو بن عاص کا واقعہ ہے کہ یہ سن 8 ہجری کے آغاز میں مسلمان ہوئے، اور 5 ہی مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جھنڈا تیار کیا اور ان کو ذات الثلاث سریہ مہم کا امیر بنا کے بھیج دیا۔ 2 سال نہیں ہے، اتنے درجے اتنا ان کو منصب دے دیے اتنے ہی دنوں میں، جس میں 300 صحابہ شامل تھے۔ پھر ان کو قوم پہنچانے کے لیے ابو عبیدہ کو 200 مہاجرین و انصار کے ساتھ بھیجا، جس میں ابو بکر و عمر بھی تھے۔ حضرت عمرو بن عاص اس جنگی مہم کو سر کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس ہوئے آئے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرب و منزلت حاصل ہوئی اس پر بہت خوش تھے۔ ان کو آپ نے ایسے لشکر کی قیادت سب کچھ فرمائی جس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تھے، یعنی وہ امیر تھے، یہ لوگ مطلب فوجی تھے، حالانکہ ان کو اسلام لائے ہوئے ابھی چند ماہ ہوئے تھے، لیکن لیاقت تھی، ان کو سردار بنا دیا امیر۔ سب چیزیں جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ سوچ نہیں کوئی جان، ادھر ادھر کی کتاب پڑھتے ہیں، سیرت کی کتاب پڑھنا چاہیے۔ اسی احساس نے حضرت عمرو بن عاص کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا تھا معلوم کریں۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ یہ بھی بے تکلفی، اتنا ادب اتنا لحاظ، لیکن دل میں بات آئی بے تکلف پوچھی ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ صاحب، سب سے زیادہ محبوب عائشہ، بڑی زیرک، یہ نہیں زیرک، بہت زیرک تھی، سمجھدار۔ اللہ حضرت عمرو بن عاص نے کہا اور مردوں میں سب سے زیادہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان کے والد۔ موقع تھا بدلا دیا۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب۔ چنانچہ آپ نے متعدد لوگوں کے نام شمار کیے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میں نے خاموشی اختیار کی ہے، اس ڈر سے کہیں آپ مجھ کو بگڑا پھر میں نہ رکھ لیں، یہ نہیں کہ چوتھے میں میں آ جاؤں گا، مانے کبھی 40ویں میں آؤں گا، 50ویں میں آئیں گا، 100ویں میں آؤں گا، خاموش ہو گئے۔ یہ بھی سمجھداری کی بات ہی کیا نا، ادھر سے ہر جگہ سمجھداری بھی رکھنا چاہیے۔ میں نے کہتے تھے تم 100ویں درجے میں ہو، وہی درجہ متعین ہو جاتا ان کا۔ اس واقعے میں غور کرنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اپنے اندر مختلف پہلو اور بہت وسعت رکھتی تھی۔ یہ بھی سنت میں بھی اعتدال اور اس کے درجات کو قائم کرنا یہ حضور کا کام تھا۔
جس کے نتیجے میں حضرت عمرو بن عاص اپنے بارے میں سمجھنے لگے کہ وہاں حضرت کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ہو گئے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خندہ زمینی کشادہ قلبی کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے تعلق خوشی ہے، ہر آدمی سمجھتا تھا کہ مجھ کو زیادہ مانتے ہیں، جس کا برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر صحابی کے ساتھ کرتے تھے۔ اور حضرت سہل بن سعد کی حدیث میں جو خیبر کے روز جھنڈا دینے کے سلسلے میں ہے، آپ نے فرمایا ضرور کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس کو دوں گا میں جھنڈا، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ سہل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہر شخص یہ امید کر رہا تھا کہ جھنڈا مجھے عنایت ہوگا۔ ہر جگہ پیش آئی یہ بات، پڑھیں گے تب تو معلوم ہوگا، یہ طبعی بات ہے، انسانی ہے، مطلب کہ یہ چاہنا بھی کوئی دنیا داری نہیں تھی، خیال ہوا کہ مجھ کو بنائیں گے، لیکن اس کے بعد حضور آئے اور ہر شخص یہ امید کر رہا تھا کہ جھنڈا مجھے عنایت ہوگا۔ اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب، سعد بن ابی وقاص، فلاں فلاں اپنی گردنیں اونچی کر کر کے اس کے آرزو مانتے کہ ہم کو ملے گا۔ حضرت عمر بھی، چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم میں سے جس شخص کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی قرب و مرتبہ تھا، وہ اس بات کی امید کر رہا تھا کہ مجھے کوئی جھنڈا ملے گا، کیونکہ سبھی کا تعلق حضور سے ایسے ہی تھا، عاشقانہ محبانہ۔ حضور بھی سب کے ساتھ اچھی محبت رکھتے تھے، تو سب لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے جھنڈا ملے گا، لیکن وہاں تو دوسری لیاقت وغیرہ کو دیکھنا تھا۔ وہ اس بات کو امید کر رہا تھا کہ مجھ کو یہ جھنڈا ملے گا، یہاں تک کہ خود میں نے اپنی گردن اونچی کر کے اپنے کو اس کا امیدوار سمجھا۔ اس واقعے میں غور کر کے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیکی محسوس کر رہا تھا۔ ہر صحابی سمجھتا تھا ارے یہاں یہ، ارے ہم کو کیا دیں گے، ارے فلاں فلاں دے دیں گے، اجازت ہے بعد میں، ہم لوگ کی کیا موقع ہے یہاں، یہ لیکن صحابی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب دوسرے کو دیے گئے تو یہ نہیں کہ ناگواری ہو، یہ بھی ہے۔ وہ اس کے اہل سبھی صحابہ تھے، لیکن سب نے ارادہ کیا، خواہش کیا، لیکن کسی کو دے دیا حضور نے، ناگواری کا اظہار نہیں کیا، دل میں بھی نہیں۔ یہ اخلاق ہے حضور کے صحابہ کے، حضور نے یہی سکھایا تھا ہم کو، جب تم پر کسی کو ترجیح دی جائے تو ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ اس واقعے میں غور کر کے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نزدیکی کو محسوس کر رہا تھا۔ ظاہر سب کے ساتھ ایک سا معاملہ نہیں رہا ہوگا، کچھ فرق رہتا ہے مرتبے کے، لیکن ہر آدمی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ نزدیک میں ہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی بنیاد پر اپنے کو اس جلیل القدر عمل کے لائق سمجھ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس بات کو بھی محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس بنا پر اگر کسی منصب کے لیے امید لگا لیا، خواہش کر لیا، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جو یہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی حاضر ہونے سے مجھے نہیں روکا، اور جب بھی آپ کی نظر مجھ پر پڑتے تو آپ مجھ کو دیکھ کر مسکرانے لگتے تھے۔ یہ بھی تھا، خوش دل بھی تھے، یہ نہیں کہ ہر وقت چڑھائے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسمکھ تھے، لیکن صحابہ آتے تھے، خوش ہوتے تھے، دیکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہر صحابی کے ساتھ تھا، چنانچہ آپ نے کسی صحابی کو کسی دن بھی حاضر ہونے سے نہیں روکا، اور کسی صحابی کو بھی دیکھ کر مسکرانا آپ کی ہمیشہ کی عادت تھی، ہر صحابی۔ دیکھیے تھی عمدہ بات ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ لیکن حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئی۔ تھوڑا سا حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ طرز عمل اپنے ہر صحابی کے ساتھ تھا، چنانچہ آپ نے کسی صحابی کو کسی دن بھی حاضر ہونے سے نہیں روکا، اور کسی صحابی کو دیکھ کر مسکرانا آپ کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ لیکن حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اصحاب کے خبر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے اصحاب کو سفر ہو یا اقامت خبر گیری اور ان کے حال چال دریافت کرتے رہتے تھے۔ دیکھا حضرت محمد مسا آتے تھے، سب کی خیریت پوچھتے، وہ ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے، سکھا دے رہا۔ حضرت بھی ہمارے بہت خبر گیری لوگ۔ حضرت صلی اللہ ہمیشہ اپنے اصحاب کے سفر ہو یا اقامت خبر گیری اور ان کے حال چال دریافت کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی کی بیماری کی خبر معلوم ہوتی تو آپ اس کے زیارت عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ میرے کہ ہم اتنے بڑے ہیں، مالی اعتبار سے، یہ دین کے اعتبار نہیں، آپ کو جانا چاہیے عیادت کے لیے۔ حضرت جاتے تھے ہمارے ماشاء اللہ، ہر کتنا سب کوئی بیمار ہے، چلو سمجھو بھائی کا لڑکا ہی بیمار تھا، مالک وہاں گئے، ارے وہ اسٹیشن جو ہے رام باغ، خود گئے ہم لوگ بھی لڑکے کے۔ خیر حضرت سراپا اخلاقی تھے حضرت بھی، الحمدللہ۔ رسول اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے اصحاب کے سفر ہو یا اقامت خبر گیری اس کے حال چال دریافت کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی کی بیماری خبر معلوم ہوئی تو آپ اس کی زیارت عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایسی احادیث بکثرت ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کسی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے جانے کا ذکر موجود ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوا کہ آپ کسی سفر میں رہے اور کسی صحابی کو اپنے ساتھ موجود نہ پایا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں واقعات بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنے سے کوئی بڑا نہیں ہوگا، بڑا حضور کے آیا ہے، حضور کی کے اتباع سے ہوگا۔ سب سے زیادہ متبع حضرت ابوبکر صدیق تھے، سب سے بڑا درجہ ہوا۔ ان کے آداب کے بہت سی صورتیں، کبھی پیر نہیں پھیلایا، یہ نہیں پھیلایا، ہے کہ نہیں؟ تو آداب کے اعتبار سے مراتب بھی ملتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے مراتب ملتے ہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب ایک سے ایک تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام۔ اصحابی کلہم نجوم، میرے اصحاب سب کے سب مثل ستارے کے ہیں، جس کو تم پکڑو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ حضور نے ایسے صحابہ سے اصحابی کلہم ہے نا، جس کو بھی پکڑو گے، یعنی ایسی تربیت ہم نے کر دیا ہے کہ جس کو بھی تم پکڑو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے کیا حال ہے، خاص طور سے جن لوگوں کو خلافت وغیرہ ملے تو بہت محتاط رہنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ بدنام نہ ہو۔ بد اخلاقی، بد معاملگی پاس نہیں آنا چاہیے۔ سلسلہ عبادت کے بعد تو اور زیادہ محتاط آدمی کو ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر گامزن رکھیں اور اس کے رخ پر جو ثابت ہے اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے پر بعد وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا رب۔